जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ हैं मुफ्ती वसीम सादिक साहब, जिनसे हम बात करेंगे रमज़ान के बाद आपने तकवा कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे अख्तियार करना है। और क्योंकि हम रमज़ान के महीने में तो बहुत ज़्यादा इबादतों की तरफ चले जाते हैं और प्रॉपर अपना जो है फ़ॉलो कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम को प्रॉपर फ़ॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन रमज़ान के बाद जो हमारा सही इम्तिहान शुरू होता है, उस इम्तिहान में हमने पास कैसे होना है, ये हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जितना भी कुछ सीखा, मैं रमज़ान को कहती हूँ कि ये हमारी ट्रेनिंग भी है, हमारा इम्तिहान भी है। लेकिन सही इम्तिहान हमारा रमज़ान के बाद शुरू होता है। तो इस पे हमने कैसे कंटिन्यू करना है, अल्लाह ताला के अहकाम को हम प्रॉपरली फ़ॉलो भी करें। सर, नमाज़ कायम करनी है तो इस तरह रमज़ान पे बिल्कुल एक्यूरेट हो जाते हैं, नमाज में ताख़ीर नहीं करते हैं। और कई दफ़ा तो हमने ये भी देखा है कि जैसे ही चाँद नज़र आता है तो वो ये भी भूल जाते हैं कि हमने इशा की नमाज़ भी पढ़नी है, कंटिन्यू करनी है। तो ये बिल्कुल पुख्ता हो जाएँ और 100% जो है तक़वा अख्तियार कर लें, इसके हवाले से आप बताइएगा कैसे मुमकिन है? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। आपका आज का टॉपिक बहुत उम्दा है, बहुत फ़िक्र अंगेज़ और एक इंतहाई मुस्बत सोच पर मबनी है कि कोई भी भलाई और अच्छाई का काम जो हम करते हैं, खैर का काम, उसमें तसलसल कैसे बरकरार रखा जाए, और जी। ये बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा, आपका जो सवाल है, इसको समझने के या इस पर अमल दरामद के कई पहलू हो सकते जी, हैं। जी। हम नंबर वाइज़ उन पर बात कर बिल्कुल जी, लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ इसमें जो हमें समझनी है, वो हमें इस्लाम के मिजाज को समझना चाहिए। चूँकि हमारी एक आदत और एक रिवायत सी बन गई है कि हम रमज़ान या कोई भी इवेंट आता है, उसको उसी हद तक रखते हैं, महदूद रखते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने मामूल की ज़िंदगी में आते हैं हुँ। और वो चीज़ें हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होती। तो अगर हम इसमें इस्लाम का मिजाज समझेंगे तो शायद हम आंगी पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये हो सकेगा कि हम अपनी इबादत या जो भी नेकी के काम हैं उसमें कंटिन्यू भी कर सकते जी, हैं जी। और उसके अंदर एक मुदावमत भी पैदा हो सकती है। बिल्कुल जी। देखिए, इस्लाम के मिजाज की बात करूं, अभी रमज़ान में हमने रोज़े रखे हैं, पहला ही जुम्मा आज आ रहा है। तो जब हम अहादीस की तरफ जाते हैं तो हमें रमज़ान के बाद दोबारा रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है, जी, 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 शवाल बिल्कुल। के रोज़े जी, रखने का जी, जी। हुक्म दिया गया है, इसका बहुत जिसकी ज़्यादा बड़ी जिक्र है। फ़जीलत भी जी, है। बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल। हदीस पाक के अंदर आता है कि जो इस माह मुबारक में शवाल में जो है वो 6 रोज़े रख लेता है, हुँ। तो फरमाया कसियामिद दहरी, गोया कि वो ज़माने भर के रोज़े रखने वाला हो। और सुभान एक हदीस पाक के अंदर आता है कि कान तमामुस सनती, गोया कि उसने साल भर रोज़े रखे हों। हुँ। अब यहीं पर एक सवाल है कि जब रमज़ान में रोज़े रखे हैं तो रमज़ान के बाद क्यों रोज़े रखें? हुँ, क्योंकि रमज़ान में ऑलरेडी जी, ये जी। काम हो चुका है। रमज़ान के बाद पूरा महीना तो रखने का नहीं कहा, एक तरगीब दिलाई, 6 रोज़े रखने का कहा गया। बहुत कम है वो। अब चाहे वो एक साथ रख लें या अलग अलग करके रख लें, इसका मतलब ये है, और उसकी इतनी फजीलत भी बताई। इस्लाम ये चाहता है कि जो तुमने रमज़ान में रोज़े रखे थे, अपनी एक आदत बना ली थी, उसको ख़त्म ना करो। अब पूरा महीना तो ना रखो, लेकिन 6 रोज़े रखने की तरगीब दिलाई ताकि वो तुम्हारी आदत बरकरार रहे। अब तुम एक एक करके रख लो, एक साथ रख लो, असल मकसद यहाँ पर यह है कि तुम्हारे रोज़े रखने की आदत ख़त्म ना हो जाए। हुँ। आदत बन चुकी है, इसलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम इस महीने में दोबारा रोज़े रखो। असल में इस्लाम ये चाहता है कि तुम कोई भी काम करो भलाई का, तो उसके अंदर जो है तसलसल होना चाहिए। इसको अगर एक और नुक्ता नज़र से समझा देता हूँ, जैसे आज जुम्मे का दिन है। अब देखिए, जुम्मे के हवाले से क्या फ़रमाया गया कि जुम्मे में एक ऐसी साअत आती है, एक ऐसा लम्हा आता है जिसमें दुआ कबूल होती है, जी। लेकिन वो बताई नहीं गई है हुँ। कि कौन सी साअत है, बल्कि ये कहा गया कि उसको तलाश करो। हो सकता है कि तुम समझो जुम्मे से पहले है, हो सकता है तुम समझो जुम्मे के बाद है। तो मतलब क्या है, जब हम तलाश करेंगे तो सीधा मतलब ये है कि पूरा दिन ही अच्छा गुजारेंगे, पूरा दिन ही हम ज़िक्र अस्कार में गुजारेंगे, ज़बान पर अच्छे कलिमात से गुजारेंगे कि शायद ये लम्हा कबूलियत का हो। तो उसको ना बताने का मकसद क्या है? ताकि तुम्हारी इबादत, ज़िक्र अस्कार, दुआ में तसलसल बाकी रहे, एक लम्हे के लिए ताल्लुक़ ना हो। एक लम्हे के लिए आकर दुआ मांग के ना चले जाओ कि बस तुम्हारा काम हो गया। इसी तरह आप देखिए, रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ में बैठते हैं, मकसद क्या होता है? लैलतुल क़द्र को तलाश करना। तो बताया क्यों नहीं गया कि ये लैलतुल क़द्र है?
بلکہ اس کو مخفی رکھا گیا کہ اس کو تلاش کرو، شاید یہ رات ہو، شاید یہ رات ہو۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ سے جو تعلق قائم کرنا ہے اس میں تسلسل قائم ہو۔ کسی ایک رات میں عبادت کرا کے پھر تمہیں فارغ کر دینا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اس کو تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی نا، یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اسلام یہ چاہتا ہے تمہاری عبادت میں تسلسل ہونا چاہیے، اللہ سے تمہارا تعلق برقرار رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ اسلام کے مزاج میں یہ بات ہے کہ جس کام کو آپ ہمیشہ کرتے ہیں وہ انتہائی پسندیدہ ہے اور اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہے کہ میں شاید اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اب ہمارے ناظرین کو اس پہ توجہ کرنا چاہیے، اللہ کیا چاہتا ہے، پسند کس عمل کو کرتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ جس عمل کو انسان ہمیشہ کرے، جس نیکی کو انسان ہمیشہ کرے۔ اچھا، چاہے وہ نیکی مختصر سی ہو، چاہے وہ چھوٹی سی ہو، یعنی آپ کوئی چھوٹا سا بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر تسلسل برقرار ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اچھا، اس کی برکات دیکھیں، آپ ایک مثال سے اس کو سمجھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے بلال، تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ جب تم زمین پہ چلتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، میں صرف یہ کام کرتا ہوں کہ ہر وقت باوضو رہتا ہوں، یعنی جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں اور اس کی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ بظاہر دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس عمل میں ان کا تسلسل تھا، یہ کام وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے اور اس کی برکت آپ دیکھیں، اللہ نے اتنا مقام بلند کر دیا، زمین پر چلتے ہیں تو قدموں کی آہٹ وہاں سنائی دیتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اس نیکی میں ایک تسلسل باقی رکھا ہوا ہے۔ ایک تو اسلام کا یہ مزاج ہمیں سمجھنا ہے۔ اچھا، دوسری ایک چیز ہے، چونکہ آپ کے سوال کے پیچھے 2-3 نکات ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے اندر 2 چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں، ایک ہے استقامت اور ایک ہے مداومت۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پر برقرار رہیں، اپنے آپ کو باقی رکھیں۔ اچھا، قرآن کریم میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کو ایک مان لیا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لی۔ استقامت کا آسان مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز پر باقی رکھنا، برقرار رکھنا۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ استقامت برقرار رکھتے ہیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، برکات آتی ہیں ان کے اوپر۔ اچھا، دوسری چیز ہے مداومت۔ مداومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عمل کا تسلسل برقرار رکھنا، یعنی ایک تو کسی چیز پہ ٹھہر جانا اور دوسرا کسی چیز کے اندر جو ہے تسلسل کو برقرار رکھ لینا۔ یہ اتنے پسندیدہ عمل ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی کر دیتا ہے اور ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی عمل کو بہت جذبے سے کرتے ہیں، لیکن اس خاص موقع کی مناسبت سے کرتے ہیں، حالانکہ وہ خاص موقع ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے آیا تھا تاکہ ہم اس عمل سے سیکھ کر اپنی بقیہ زندگی میں وہ نیکی کریں گے، لیکن ہم نے اس کو اسی سے جوڑا اور وہ کام کیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کا ایک پہلو اور سمجھنا ہے، جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پورے رمضان ایک محنت کی ہے، تو کیا ہم اپنے آپ سے کبھی یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ وہ پیمانہ ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کی فکر یہاں چلی گئی کہ میں نے جو کچھ رمضان میں کیا وہ قبول ہے یا نہیں، تو اگر آپ کی فکر اس طرف چلی گئی تو پھر آپ رمضان کے بہت بعد اچھی بات ہے یہ، لیکن ہم جائیں گے بریک کی جانب اور بریک کے بعد جو ہے باقی بھی ہم گفتگو جاری رکھیں گے اور بہت سی اہم باتیں جو ہے مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، تو بریک کے بعد جانے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔
नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है हमारी मुफ्ती वसीम सादिक साहब से, जो स्पेशली बता रहे हैं कि रमज़ान के बाद भी हमें किस तरह से वो रमज़ान वाली फीलिंग भी रखनी चाहिए और जो अल्लाह ने अहकामात हमें दिए हैं उनको 100% फॉलो भी करने का ज़रूरत है। तो मुफ्ती साहब, आप ब्रेक से पहले बहुत अहम बात बता रहे थे कि रमज़ान के महीने में जो इबादत किए हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी अल्लाह ताला ने कबूल भी फरमाई है? जी बिल्कुल, देखें, यानी ये इंसान को एक फ़िक्र लाहिक होनी चाहिए कि मैंने जो कुछ भी अमाल किए आया वो कबूल हुए कि नहीं हुए। एक तो उसकी उम्मीद है कि कबूल होने चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ है, कुरान पाक के अंदर मनक़ूल है कि उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया तो फिर उन्होंने दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब, तो हमारी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो इंसान को एक फ़िक्र ये लाहिक हो कि मेरी ये चीज़ कबूल होनी चाहिए, मैंने मेहनत की है। अच्छा, जब ये फ़िक्र लाहिक होगी तो तब वो ये सोचने पर मजबूर होगा कि अगर ये कबूल हो चुके हैं तो उसकी निशानी और अलामत क्या है। ईद का दिन था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मिलने के लिए कुछ लोग गए तो देखा कि वो अपना हुजरा बंद करके अंदर ज़ार व क़तार रो रहे हैं। अब जब लोग उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि या अमीर अल-मुमिनीन, क्या मामला है, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, आप रो क्यों रहे हैं? फरमाने लगे, हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद। कहा, ये ईद का दिन भी है लेकिन ये वईद का दिन भी है। यानी वईद का दिन इसलिए है कि जिनकी इबादत कबूल हुई हैं उनके लिए तो आज ईद का दिन है, वो खुशी मनाएं, लेकिन जिनकी इबादत रद्द कर दी गई तो फिर उनके लिए तो वईद का दिन हो गया। यानी उनके लिए पता चलेगा? अब ये कैसे पता चलेगा, उसी को हमने समझना है। वैसे तो अमाल की कबूलियत, उसकी हकीकत वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी उलमाए किराम ने शरीयत मुतहरा की रोशनी में चंद एक चीज़ें बयान की जो बतौर अलामत और निशानी के हो सकती हैं कि जिससे आपको ये महसूस होगा कि हमारे अमाल कबूल हुए हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप कोई भी नेक अमल कर लें, मिसाल के तौर पर हज से मुताल्लिक ज़िक्र है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हज करके आता है वो ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी माँ के पेट से बाहर आया हो, यानी उसके सारे गुनाह धुल गए। अच्छा, जब बंदे पर गुनाहों का असर ज़ाइल हो जाता है तो बंदे की तबीयत के अंदर ये बात पैदा हो जाती है कि वो भलाई की तरफ जाता है, वो गलत काम की तरफ नहीं जाता। इसलिए हमारे उलमा ने लिखा कि एक शख्स अगर हज करके आया तो फरमाया हज के बाद अगर वो ये देखना चाहता है कि मेरा हज कबूल हुआ तो उसकी हज से पहले और बाद वाली जो ज़िंदगी है उसमें तब्दीली होगी। यानी जो कुछ वो पहले करता था, गलत काम, गलत रास्ते, ख़यानत, धोखा, झूठ, फ्रॉड, ये सब उससे छूट जाएगा, क्योंकि वो उसका हज कबूल होना इस बात की अलामत है कि गुनाहों का असर ज़ाइल हुआ और उसकी तबीयत में ये खुशगवार चीज़ें पैदा हो जाएंगी कि वो अच्छाई को पसंद करेगा। इसी तरह जब रमज़ान का महीना गुजर गया तो इसको पहचानने का मयार ये है कि अगर हमारे आमाल कबूलियत की तरफ गए हैं तो यकीनन उसकी तासीर हमारी ज़िंदगी में आएगी, कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आएगी। अगर हम रमज़ान के बाद टोटली उसी तरह हैं जैसे रमज़ान से पहले, हाँ। इसका मतलब है हमने सिर्फ एक रस्म पूरी की है रमज़ान में, हम उसकी रूह तक नहीं पहुँचे, हम उसकी हकीकत तक नहीं पहुँचे और हमें उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और अगर हमारे आमाल ऐसे थे कि जो मकामी कबूलियत तक गए तो वो यकीनन हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करेंगे। तो एक अलामत क्या है अमल के अंदर तब्दीली, कि आप थोड़ा अच्छाई की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस पर कुरान भी शाहिद है, यानी ये कोई अपनी तरफ से कही हुई बात नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यक़तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। फरमाया जो कोई अच्छा अमल करता है, यानी जब वो कबूल हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसको मज़ीद अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा देता हूँ। तो हमारे रमज़ान के आमाल की कबूलियत का दारो मदार इस पर है कि रमज़ान के बाद आमाल में तब्दीली हो, कुछ अच्छाई हो। अच्छा, हर चीज़ अपना एक असर भी तो रखती है ना। देखे ना, रमज़ान जब आता है तो अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं कि भाई रमज़ान के अंदर शैतान को कैद कर लिया जाता है, फिर भी हम देखते हैं कि लोग गलत काम कर रहे हैं। उसका जवाब उलमा ने ये लिखा, शैतान तो कैद में चला गया लेकिन साल भर शैतान आपको गलत काम करवाता रहता है और आपकी आदत बना देता है। अब शैतान कैद में भी चला गया लेकिन वो आदत नहीं जा रही। अच्छा, इस पे एक और चीज़ ये भी है कि रमज़ान के महीने में तो सभी कहते हैं नहीं रमज़ान के महीना है, इस पे ये गुनाह नहीं करना, तो अल्लाह ताला ने तो जो गुनाह सवाब की बात कर तो पूरे साल के लिए की हुई है। रमज़ान में तो हमारा एक ख़ास महीना है, एक अहम महीना है जिस पे हमें इबादत पे, हर चीज़ पे कहते हैं ना कि बोनसेस मिल रहे होते हैं।
لیکن وہ بونسز کا جو ہے آگے بھی کام آنا چاہیے. تو یہ صرف نہیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ نہیں کرنا, آگے جا کے جس دن چاند رات ہوتی ہے اس کے اگلے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ وہیں کے وہیں واپس آ گئے ہیں. تو یہ جو ایک سوچ ہے ہماری, اس کو کیسے بدلیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں. ایک تو جو رمضان کے اختتام کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ چاند رات ہوتی ہے تو اسی وقت ہم بدل جاتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کے آغاز سے متعلق تو سن رکھا ہے کہ آغاز اچھا ہونا چاہیے, لیکن ہم نے اس نقطے پر غور نہیں کیا کہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے ہر اچھے عمل کا اختتام بھی اچھا ہونا چاہیے. بالکل. ہم اختتام اکثر خراب کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہم نیکی نماز کی طرف آتے ہیں, لیکن جیسے جیسے رمضان کا مہینہ آگے بڑھتا ہے چیزوں میں کمی آ جاتی ہے. ہم نے دیکھا نمازیوں کی تعداد میں مسجد میں کمی ہے, تراویح میں کم ہو گئے, آخری عشرے میں اور کم ہو گئے, شاپنگ کی طرف دیگر چیزوں کی طرف چلے گئے, یہاں تک کہ جب چاند نظر آیا تو سب لپیٹ کے ختم کر دیا. حالانکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ تمہاری ہر مجلس, تمہاری ہر چیز کا اختتام اچھا ہونا چاہیے, اللہ کے ذکر کے ساتھ, تسبیح و تحمید کے ساتھ. اس لیے کہ جب اختتام اچھا کریں گے تو بیچ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے, اس اچھے اختتام کی وجہ سے ان خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ جب چاند رات ہوتی ہے تو ہم پورے رمضان کا اختتام خراب کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار بھی اس کے اچھے اختتام پر ہے. اسی لیے چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا, انعام ملنے کا دن ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اختتام کے ساتھ ساتھ تھوڑی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں رمضان آتا ہے دوبارہ توجہ دلانے کے لیے. اصل زندگی ہماری وہی ہے جو ہم رمضان میں اختیار کرتے ہیں, کیونکہ بیچ میں جا کر کچھ ہمارے سے اتنی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم تھوڑا لا تعلق ہو جاتے ہیں. تو رمضان تو ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے, توجہ دلانے کے لیے آتا ہے کہ رمضان میں ہم کہتے ہیں نیکی کرنی ہے تو وہ ہمیں ہماری عادت بنائی اس نے. ہماری غلطی یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا تو ہم نے اس کو بطور رسم ادا کر دیا, اپنی عادت کا حصہ ہی نہیں بنایا, اور پھر بعد میں پھر وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. تو اس لیے ہمیں اسلام کے اس مزاج کو سمجھنا چاہیے. یہاں پر میں کچھ ایسی دعائیں, کچھ ایسی چیزیں بھی ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ جس سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سالہ سال ہی وہ برکات حاصل کریں, لیکن یہاں یہ شرط ہے کہ ایک انسان یہ چاہتا ہو, واقعی دل سے اس کا ارادہ ہو کہ بھائی میں گناہ ترک کرنا چاہتا ہوں, میں غلط کام چھوڑنا چاہتا ہوں, میں اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہوں, تو اس شخص کے لیے پھر اس طرح کی دعائیں بھی معاون بنتی ہیں. اچھا ہم دعا کی طرف آئیں گے, لیکن ایک کالر ہے, پہلے ان سے بات کر لیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہلو السلام جی ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے؟ رفیق. جی آپ بتائیے گا, سوال کیجیے گا. جی میں کہہ رہا ہوں جی باجی, ہم قرآن پاک سپارے اکٹھے کرتے ہیں تو اس کا کیا حل ہے؟ جی سپارے کیا کرتے ہیں آپ؟ سپارے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک سپارے میں اکٹھے کرتا ہوں تو اس کا کیا حل ہے جی؟ دریا میں بہا دے یا دفنا دے اس کو؟ ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے اوراق شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم جمع کر کے کیا کریں؟ اوکے ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے, آپ کا بھی جواب دیتے ہیں. بریک کے بعد جواب دے دیں؟ جی ٹھیک ہے, چلے سے جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر آپ سے ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ابھی بات ہو رہی ہے مفتی وسیم صادق صاحب سے. بریک سے پہلے ایک کالر نے کال کیا تھا اور ان کے سوال کے جواب سے آتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی انہوں نے پوچھا تھا قرآن کریم کے اوراق جو بوسیدہ ہو جاتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو پانی میں بہا دیں. تو پانی میں بہانے سے تو میں منع کروں گا, اس لیے کہ وہ بہتے ہوئے پھر کسی مقام پر کنارے پر لگتے ہیں اور ان کی یوں بے ادبی ہوتی ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو بھی اوراق آپ جمع کرتے ہیں ان کے لیے مخصوص جگہیں مساجد میں, اور بہت سے ادارے کام کرتے ہیں, انہوں نے مخصوص کچھ ڈبے لگائے ہوتے ہیں, اس میں ڈال دیا کریں. اور اگر کوئی شخص خود سے ان کو جمع کر کے کہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کا حل فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ زمین میں گڑھا کھود کر اس کے اندر ان کو دفن کر دینا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے ایسی جگہ پر ان کو دفن کیا جائے جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو. ہمارے ہاں گورنمنٹ نے بھی کچھ ایسی مخصوص جگہیں ویرانے میں بنا رکھی ہیں,
تو ان کو مخصوص جگہوں پر ہی بھیج دیا جائے، وہیں پر ان کو دفن کر دیا جائے تاکہ بے حرمتی سے بچا جائے۔ جی جی اچھا، جی، دوسرا ہم کہہ رہے تھے کہ آپ رمضان کوئی کے بعد بتانا چاہ رہے تھے کوئی ایک وظیفہ جی بھی؟ میں وظیفہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی شخص یہ دل سے ارادہ کر رہا ہے کہ بھائی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں آئندہ کوئی خیانت، جھوٹ، ایسے غلط کام نہیں کروں گا، دل کا پکا ارادہ ہے، لیکن پھر بھی بشری تقاضے کے تحت غلطی ہوتی رہتی ہے، تو وہ شخص اگر یہ وظیفہ پڑھے گا تو یقیناً وہ بھلائی کی طرف جائے گا اور گناہوں سے اجتناب ہوتا رہے گا، وہ بچتا رہے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ درود شریف آغاز میں پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آخر میں، بیچ میں یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا باعث یا نورو، یا باعث یا نورو، یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، یا باعث یا نورو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھنا ہے اور رکھ کر یہ کلمات پڑھ لے، روزانہ رات کو یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کے دل میں ایسی نورانیت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ کر لے گا اور گناہوں سے وہ شخص بچ جائے گا۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، وہ بھی گناہوں سے بچنے کے لیے، بری عادات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی کہ یہ دعا اگر کوئی شخص صبح شام پڑھے گا تو وہ بھی یقیناً گناہوں سے دور ہو جائے گا اور ان سے بچ جائے گا۔ وہ دعا کے کلمات یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ یہ نبی علیہ السلام نے کلمات تعلیم فرمائے کہ جو شخص ان کلمات کو صبح اور شام پڑھ لیا کرے تو یہ ایسے کلمات ہیں کہ اس کی برکت سے بھی وہ شخص گناہوں سے دور ہو جائے گا اور غلط کاموں سے بچ جائے گا، لیکن اس میں یہ شرط ضروری ہے کہ وہ خود بھی دل سے یہ ارادہ رکھتا ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں ان کلمات کو پڑھ کر ہی ہر گناہ سے بچ جاؤں گا، اپنے ارادے سے ہر گناہ کر رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ دل سے اس کا ارادہ بھی ہے، بچانا بھی چاہتا ہے، پھر انشاءاللہ یہ کلمات پڑھے گا جو آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، یا جو پہلے کلمات میں نے عرض کیے وظیفے کے طور پہ وہ پڑھے گا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائے گا اور وہ ان سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل، یہ ضروری بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، اور آپ کی اجازت جس طرح ہو گئی ہے تو اس سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر بھی، ان سے بات کریں گے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ جی بس آ رہی ہے آواز جی۔ بات کر رہا ہوں پنجاب ویڑی سے۔ آپ کی نا بہت ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کا نیٹ صحیح نہیں جہاں پر آپ موجود ہیں۔ سمپل کال ہے۔ نہیں آ رہی آواز صحیح، بالکل بھی کلیئر آواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا، یا اپنا سوال آپ بتا دیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیں گے، لیکن اب وقت کی بھی کمی ہے تو آپ سوال بتا دیں، نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ میں ہم آپ سے آپ کے سوال کا جواب ضرور دے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب کہ آپ شو میں تشریف لائے اور بہت اہم آپ سے گفتگو بھی ہم نے کی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہمارا آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ آپ سے ہم دوبارہ ملیں گے اب منڈے کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔